बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. آپ سب کو میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں ہماری رمضان کی خاص ٹرانسمیشن رمضان میں بول. ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. اس ماہ میں مسلمان عام دنوں کی عبادت کے بنسبت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اور کیونکہ عام دنوں میں عبادت سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب بھی اسی حساب سے عطا فرماتے ہیں. اس ماہ میں بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کثرت سے صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی بندہ جانی اور مالی دونوں طرح اپنے رب کی عبادت کی ریاضت کرتا ہے اور اپنے اللہ کی رضا اور خوشنودی پانے میں کامیاب ہوتا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنا دے. آمین. اسی لیے آج بھی ہم خاص کر جو ہماری نشریات ہے وہ بڑی خاص بنانے والے ہیں. قصص الانبیاء کا سلسلہ آپ کے سامنے رہا. علماء کرام سے ہم نے تقریباً ہر موضوع کے اوپر بات کی اور ہماری کوشش رہی
کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اچھا رسپانس آیا، اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا۔ ناظرین، دین اسلام کی بات ہو، رمضان کی ٹرانسمیشن ہو، اور اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی ہمارا موضوع ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبرائیل سورہ والضحیٰ، سورہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ دنیا بھر کے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں، سمندر اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں، سب مل کر بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، عظمتوں اور تابانیوں کو احاطۂ تحریر میں لانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، خود لکھنے والے لکھتے لکھتے راہی ملک عدم ہو جائیں گے، مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ کی سیرت اور صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا، تو فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی کو نہیں پایا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دوا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں نے کبھی آپ کے رخ انور پہ نظر ڈالتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر یہی سلسلہ رہا اور بار بار تجزیے کے بعد بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔ اور اس طرح سے بہت سارے بیانات موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی طرف چلیں، ان سے بھی کچھ بات کریں، لیکن اس سے پہلے ایک نعت رسول مقبول۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ آج ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری نشریات رہے گی، اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ سب کی بہت ساری دعائیں، پیار اور کمنٹس ملتے رہتے ہیں، میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خیر انٹرو ہو گیا، پر آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ امین شہیدی صاحب سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ امین صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایک دل میں آتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں جانیں، جیسے آپ کپڑے پہنا کرتے تھے اس کے بارے میں جانیں، آپ کے انداز کے بارے میں جانیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے آپ ہمیں اگر بیان کریں تو۔ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کا دل اچھل کر حلق میں آتا ہے، اور جب محبوب وہ ہو جو اللہ کا بھی محبوب ہو اور کائنات کے ہر ذرے کا محبوب ہو، جس کی محبت ہی حیات اور زندگی سے عبارت ہو، اور جس سے محبت ہی دلوں کی دھڑکن ہو، جس کی محبت سے انسان اگر تھوڑا سا بھی فاصلے پہ چلا جائے، دور ہو جائے، تو اس کو اپنے اندر گھٹن محسوس ہو، زندگی تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو۔ بالکل۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس کے تذکرے سے انسان کی روح میں تراوت پیدا ہوتی ہو، اس کے تذکرے سے انسان کے اندر حیات کی رمق پیدا ہوتی ہو، تو پھر ایسی ہستی، ایسی ذات یقینی طور پر ذات والا مقام ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور ذات مخلوقات کی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ایسی ذات صرف اور صرف نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ہم اوصاف کے حوالے سے دیکھیں، ابھی آپ نے صرف ان کے جمال ظاہری کا تذکرہ کیا، جی جی، ظاہر ہے ان کے جمال ظاہری پر ان کے جمال باطنی اور کمال باطنی کا بڑا گہرا اثر ہے۔ بے شک۔ مثلا روایات میں یہ ہمیں ملتا ہے، احادیث میں، کہ آپ کا قد نہ بہت اونچا تھا نہ چھوٹا، لیکن جب آپ سامنے ہوتے تھے تو دوسروں سے بہت اونچے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ خود آپ کے قد کاٹ اور آپ کے سراپا کا اعجاز تھا، اور یہ اعجاز ظاہری بدن سے زیادہ آپ کے اندر کی دنیا اور آپ کے باطن سے متعلق ہے۔ اس لیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو دیکھیں ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ، تو وہ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جن کی کوئی نظیر اور کوئی مثال عالم خلقت میں موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبان ہمیں دارند تو یکجا داری۔ یعنی آپ کی ذات کے اندر جمال اور حسن یوسف بھی ہے، آپ کی ذات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دم مسیحائی بھی ہے، اور آپ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی سفیدی بھی ہے، جو ان تمام کا اعجاز ہے۔ لیکن ان انبیاء میں بس یہی چیزیں تھیں۔ جب آپ کی بات آتی ہے تو پھر اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کی تمام ظاہری اور باطنی خوبصورتیاں، تمام حسن، تمام جمال، تمام کمال آپ کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ کچھ ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ تو اس لیے غالباً یہ بھی رومی ہی کا قول ہے، رومی ہی کا شعر ہے کہ
کہتے ہیں چون کہ صد آمد نود ہم پیش ماست، نام احمد نام جملے انبیاست. جب آپ کہتے ہیں احمد، جب آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے صرف ایک نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کا نام لیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں 100 تو 100 کے اندر 1 بھی ہے، 10 بھی ہے، 20 بھی ہے، 25 بھی ہے، 40 بھی ہے، 99 تک سب 100 میں شامل ہیں. لہٰذا جب آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جب آپ نے کہا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے ماضی کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کی ذات میں ان تمام کی خوبیاں اور ان تمام کا حسن و جمال موجود ہے. سبحان اللہ. اب اسی طرح سے آپ سعدی کی طرف آئیں. سعدی بھی اسلامی دنیا کے بہت بڑے عارف، صوفی، شاعر اور مفکر اور حتیٰ مفسر قرآن گزرے ہیں، حکیم گزرے ہیں. وہ روایات میں اور ان کے زندگی نامے میں آتا ہے کہ جاگے ہوئے تھے اور وہ نبی کریم کی مدح میں آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے کچھ اشعار کہنے کا ان کے اندر ایک وہ پیدا ہوا، تو انہوں نے شعر کہنے شروع کر دیے. یہ جو آپ معروف سنتے ہیں نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے ان کے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ 3 مصرے کہے، بلغ العلا بکمالہ، یعنی علو اور بلندی اپنے کمال کو، اس درجے کو پہنچی کہ اس سے آگے پھر کوئی بلندی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، تاریکی اور ظلمت چھٹ گئی اور روشنی اور نورانیت اپنے عروج کو پہنچی ہے. کشفت دجا بجمالہ، لیکن کس کے ذریعے سے؟ اس ہستی کے حسن، جمال اور چہرے کی نورانیت کے ذریعے سے. اور اگلے مصرے میں وہ کہتے ہیں کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، وہ ہستی جس کی تمام خصلتیں، تمام خوبیاں، تمام کی تمام صفات حسن بھی ہیں اور حسن کے لحاظ سے اپنے اعلیٰ ترین مرتبے پر بھی ہیں. سبحان اللہ. یہ 3 مصرے کہے، چوتھا مصرع بن نہیں رہا تھا. سوچتے رہے، چوتھا مصرع آیا نہیں ذہن میں، تو اس پریشانی میں سو گئے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. آپ نے فرمایا سعدی پریشان ہو، کہا چوتھا مصرع نہیں بن رہا. فرمایا کہو صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ جو صلو علیہ وآلہ یعنی درود کا درود ہے، اور پھر ان 3 مصروں کی تکمیل بھی ہے. تو اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو نبی کریم کی ذات حقیقی معنی میں اس محبوب دنیا اور آخرت، ازلی اور ابدی کی محبت ہے، جس سے انسان کو حیات بھی ملتی ہے اور زندگی بھی. اور اگر یہ محبت، یہ عشق اور ان کے سراپا کا، چونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن دل محسوس کرتا ہے، انسان کی روح اس کو لمس اور محسوس کرتی ہے. اور جب انسان کے لبوں پر اس ہستی کا نام جاری ہوتا ہے تو خود اس نام کی برکت سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت اور لذت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ ان کے اندر کی اس نورانیت کا اثر ہے جو تا قیام قیامت عالم انسانیت کو یہ لذتیں، یہ روشنیاں اور یہ نورانیتیں عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیریسلی ایک نا بڑا میرے پاس تو شاید الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں بہت کچھ کہنے کے لیے. اور یہ بڑا ضروری ہے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں جاننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، ان کے حسن و جمال کے بارے میں جاننا، اور وہ پوری زندگی آپ کی جو اسوائے حسنہ کہلاتی ہے، جس پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کبھی کبھی آپ دیدہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی خوشی سے جو ہے وہ ہمارے چہرے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں. تو بہت ایسی ہمارے پاس آج باتیں موجود ہیں جن سے شاید جو بچے ہیں وہ بہت کچھ جانیں گے اور بڑے بھی جانیں گے، بیکاز بہت سارے بڑے جو ہیں ان کو بھی شاید بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو خیر چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. آپ کو سحری کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے رمضان میں بول، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم سب بھی کافی دنوں سے چاہ رہے تھے کہ آج آج ہم موضوع تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کی جو زندگی ہے اسوائے حسنہ ہے، یا ہم یوں کہیں کہ آپ کا حسن و جمال ہے، ان پہ جب بات کرنے کا آج موقع ملا ہے تو کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں، آپ کے بارے میں جان سکیں. میرے تمام علماء کرام یہاں موجود آپ کی زندگی کے حوالے سے، تھوڑا سا آپ کے چہرہ مبارک کے حوالے سے، قد کے حوالے سے امین شہیدی صاحب نے ابھی بیان فرمایا، اور حضرت عائشہ علیہ السلام سے بھی ہمیں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں آپ کے حسن و جمال کے بارے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا دیکھیں. آج میں نے کوئی سوال کرنا نہیں ہے، صحیح، یہ ہماری محبتیں اب جیسے بھی بات آگے سے آگے آپ لوگوں نے بڑھانی ہے. جی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں ایک آغاز سے ایک بات کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا. میں سننے والوں کو کہوں گا کہ وہ ذرا یہ سوچیں کہ اگر سارے کا سارا اختیار آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ تو جسے چاہے جتنا سونا بنائے، تو جسے چاہے جو کچھ دے، تو ویسے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کس کو چاہیں گے کہ وہ سب سے زیادہ حسین دکھے، کس کو چاہیں گے کہ وہ سب سے زیادہ باکمال اور پاورفل دکھے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہوں، جو ہمارا محبوب ہو، وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو. تو جب میری اور آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا محبوب سب سے زیادہ پیارا ہو، تو جو کائنات کا رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو قادر مطلق ہے، ذرا غور کیجئے اس نے اپنے محبوب کو کتنا پیارا بنایا ہوگا. سبحان اللہ. اس نے اپنے محبوب کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسینوں کے سردار ہیں. تو شائع خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حسن عطا فرما کر ظاہری طور پر اس کو پھر بھی نگاہ انسانیت سے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا تھا. یعنی جو حقیقی حسن ہے رسول اللہ کا، وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ سکا ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر حضور سید عالم کے اس حقیقی حسن کے وہ جلوے اگر مخلوق کے سامنے ان کو عیاں کر دیا جاتا تو یہاں کئی طور بپا ہو جاتے، یہاں کئیوں کی عقلیں چلی جاتی اور کئیوں کی آنکھیں ہیرا ہو جاتی. اپنے جو محبت کرنے والے ہیں ان کو تو اپنا محبوب ویسے ہی پیارا لگتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ میرے نبی کی ایک ایک ادا کے دیوانے تھے، جو میرے سرکار کے عینین کے دیوانے، شفتین کے دیوانے، رجلین کے دیوانے، یدین کے دیوانے. کسی کی نگاہیں نبی کے تکلم و تبسم پہ ہیں، کسی کی نگاہیں رسول کے دہن و بدن پہ ہیں. وہ حسن کا پیکر، وہ رب کا ماہی، وہ رب کا حبیب، وہ احکم الحاکمین کا یار، اس سے اللہ کے نبی کے صحابہ نے کتنا پیار کیا. یہ تو جس وقت انسان حالات زندگی اصحاب پیغمبر کے پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تاہم میں آج ایک چیز چھوٹی سی عرض کروں گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ ہجرت فرما کر مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک یہ دونوں ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرے کہ جو غربت کا منہ بولتا ثبوت تھی. اب یہ جھونپڑی نہ کسی صحابی کی ہے، نہ بدری کی ہے، نہ احد والے کی ہے، نہ بیت رضوان والے کی ہے، نہ یہ مکی صحابی کی ہے، نہ مدنی صحابی کی. یہ جھونپڑی ایک ایسی خاتون اور ایک ایسے بوڑھے مرد کی ہے جو سرے سے نہیں جانتے کہ یہ آنے والا کون ہے. تو نبی پاک نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فرمایا ابو بکر جاؤ اور اندر جا کر ان جھونپڑی والوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے تو نہیں ہے کھانے کے لیے. تو جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو آپ حیران رہ گئے کہ گھر ایک غربت کی منہ بولتی تصویر ہے. وہ گھر کیا ہے؟ بس ایک جھونپڑی سی ہے اور ایک طرف ایک بیمار سی بکری جو ہے نا وہ بندھی ہوئی ہے. اب
جا کر جناب ابو بکر صدیق نے اس بڑھیا سے پوچھا، یہ بڑھیا ام معبد کہلاتی ہے، کہ بتا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ ایسی چیز تو نہیں؟ تو کہنے لگی میرے تو یہ فاقے کا دور ہے، قحط سالی کا دور ہے، اور ہمارا ایک ہی ریوڑ ہے کہ جس پر ہمارا گزارا ہے، اور میرا شوہر اس کو چرانے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا میرے گھر میں سوائے یہ جو ایک بیمار بکری ہے اس کے تو یہاں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اسے کہہ دے کہ ہم اسی بکری کا دودھ دو لیتے ہیں۔ تو اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی میری طرف سے اجازت ہے۔ تو برتن مانگا گیا تو اندر سے ایک بڑا سا لکڑی کا پیالہ لے کر آئی کہ اس میں دو دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جس وقت اس پر اس کے تھنوں پر پھیرا تو اس کا دودھ نکل آیا، دودھ اتر آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہاتھ کے معجزے سے وہ اتنا زیادہ دودھ اس بڑے پیالے میں بھر گیا کہ ویسے ان حالات میں اس پورے ریوڑ کا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اسے خود بھی نوش فرمایا، جناب صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا، اور وہ جو باقی پیالہ تھا بھرا ہوا وہ چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ جب شام ہوئی تو اس بڑھیا کا شوہر واپس آیا، کہنے لگا آج میرا آنگن اس کی انداز ہی بدلے بدلے، بتا کون آیا تھا؟ کہ بڑا ہر طرف خوشبوؤں کا سما ہے، اور بدلا بدلا سا ماحول اور بدلا بدلا سا یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ وہ تو دو آئے تھے اور میں تو پوچھ ہی نہیں سکی کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کدھر جا رہے تھے، نام کیا تھا، اتا پتہ کیا تھا، معلوم نہیں۔ تو کہنے لگا کچھ تو پتہ ہوگا؟ کہنے لگی اور تو کچھ پتہ نہیں، البتہ مجھے حلیہ ان میں سے ایک کا یاد ہے، اور وہ مجھے اس کا یاد ہے جو ایک آقا لگتا تھا اور ایک غلام لگتا تھا، اور وہ جو آقا اور غلام کا یہ رشتہ میں نے اس طرح سے دیکھا تھے، وہ دونوں بڑے پیارے، دونوں بڑے کریم تھے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اذا امر ابتدار الیہ، کہ وہ جو غلام لگتا تھا اور وہ جو آقا لگتا تھا، وہ آقا جو لفظ زبان سے نکالتا یہ بچھ بچھ جاتا اور تڑپ کے اور مچل کے اس کے حکم کو بجا لاتا۔ تو کہا ہے بڑھیا، اے میری زوجہ کیا دیکھا، کون تھا؟ کہنے لگی رہے تو رجلن ظاہر الوداعت ملیح الوجہ لم تعبہ سجلا ولم تزر بہ سعلا قسیم وسیم نسیم جسیم فی عینہ داعج وفی اسفاری وطف وفی نکئی سطع احول اکحل ازج اکرن اذا تکلم فعلیہ الوقار واذا صمت ثما علی البہاہ اجود اکحل ازج اکرن۔ اے شوہر نامدار، میں نے ایسی سونی صورت کو دیکھا ہے، ایسا حسین و معجبین کہ جسے کوئی دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے، جسے ایک نظر دیکھو پھر دیکھنے کو دل کرے، پھر دیکھنے کو دل کرے، جسے ایک نظر دیکھو دل میں کھب جائے۔ ملیح الوجہ ہے، دل میں اترنے والا چہرہ، نہ تو لمبی توند جو بری لگے، نہ چھوٹی گردن جو بھدی لگے، خوبصورت جسمانی ڈیل ڈول، چمکتا ہوا چہرہ، چمکتی ہوئی گردن، گھنی داڑھی، لمبی لمبی پلکیں، باریک باریک ابرو اور آپس میں ملے ہوئے، اور خوبصورت آنکھیں، آنکھیں کیسی؟ احولو اکحلو، سرما لگی ہوئی آنکھیں، اور جن کے اندر سرخ ڈورے ہیں، اور وہ کیا تھے؟ قسیم وسیم نسیم جسیم، خوبصورت ڈیل ڈول ہے، خوبصورت جسم سے خوشبو مہک رہی تھی، اور اچھا بدن تھا، اچھا جسم تھا، اور جب بات کرتے تھے تو پروقار لگتے تھے، جب خاموش ہوتے تھے اور زیادہ حسین لگتے تھے۔ بس یوں سمجھو کہ ایک درخت ہو، اس کی کئی ٹہنیاں ہوں، پر دو ٹہنیاں ایسی ہوں کہ جو ہری بھری ہوں اور سب سے زیادہ پھولوں سے لدی ہوں، تو پورے کے پورے درخت میں سے انسان کی نظر انہی ٹہنیوں پر جا کر ٹکتی ہے۔ بس یوں ہی سمجھو کہ وہ ایسا تھا کہ کروڑوں میں سے ایک، وہ ایسا تھا جو لاکھوں میں سے ایک تھا، اس کی بولی تھی کہ کانوں میں رس گھولتی تھی، اس کا چہرہ تھا کہ حسن کا پیکر تھا۔ اللہ کی قسم ہے، اتنا حسین و معجبین نہ میری نگاہوں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا، اور شاید نہ مجھے کہیں نظر آئے۔ یہ اس عورت کے جملے ہیں، اس خاتون کے جملے ہیں جو پہلی دفعہ میرے نبی کو دیکھ رہی ہے، اور نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ میرے نبی کے اخلاق سے واقف ہے، نہ میرے نبی کے خاندان سے واقف ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جنہوں نے صبح و شام میرے نبی کو دیکھا انہوں نے کیسا پایا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بس میں اوروں کا بھی خیال رکھنا ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ تین صحابہ کی میں بات کرتا ہوں،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب، حضرت مولا علی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو آپ نے اپنے انداز سے فرمایا میرے محبوب کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ دوسروں نے حضرت کعب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، فرمایا لو رأیتہ کرأیت الشمس طالعۃ، حضور کا چہرہ اللہ وہ تو یوں دیکھو کہ جیسے سورج پہ نظر نہیں ٹکتی، اس طرح حضور کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی، وہاں انسان چندھا جاتی تھی نگاہیں، اتنا حسین تھا۔ جب مولا کائنات مولا علی پاک سے پوچھا گیا کہ آپ تو صبح و شام وہاں ہوتے تھے، حضور کو کیسا دیکھا، حضور کیسے تھے، تو ایک روایت میں آتا ہے پھر مولا علی نے فرمایا واللہ ما خلق اللہ مثلہ لا فی السماء ولا فی الارض، اللہ کی قسم میں کس سے تشبیہ دوں کہ رسول اللہ کیسے تھے، حضور جیسا حسین و معجمی اور حضور جیسا پیارا چہرہ یہ نہ زمینوں میں سے کسی چیز کے اندر وہ حسن ہے اور نہ آسمانوں کے اندر کسی چیز کا حسن ہے۔ تو حضور سید عالم پوری کائنات کے حسینوں کے بادشاہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا تھا، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور سب سے عام بات کہ حضور وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے صرف حسن کو دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھ لیے تھے، صرف حضور کا چہرہ دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ فصلی اللہ علی نور صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا جذباتی ہوا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں سے بھی ہم یہ سننے والوں کو بتانا چاہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو یہ بتائیں کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت رسول اللہ کا عشق اور رسول اللہ کا پیار اور محبت ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کے حسن و جمال کے تذکرے، نبی علیہ السلام کے کیل و کال کی باتیں، نبی علیہ السلام کے شہر پاک، آپ کے قریہ مقدسہ کی باتیں، آپ کے مکے اور مدینے کی باتیں، آپ کے خوشبو والے پسینے کی باتیں، آپ کے علم نشرح کے سینے کی باتیں، نبی علیہ السلام کے شفتین، نبی علیہ السلام کے یدین اور رجلین، ان ساری چیزوں کے حسین تذکرے اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ دلوں میں حضور کا پیار آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جس دل میں نبی پاک کا پیار آئے اور حضور کی محبت میں آنسو نکلیں، امام جلال الدین سیوطی امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کا دھواں بھی آرام کر دیتا ہے جس آنکھ سے نبی و آل نبی کی محبت میں مکھی کے پر جتنا آنسو بھی نمودار ہوتا ہے۔ اللہ، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں اللہ کے نبی کے پیار میں بندے کی آنکھ سے آنسو آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نبی کی آمد عہد کہن کے لیے پیام رحیل ہے، اور ہمارے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ 1000 بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، کہ اگر ہم اپنے منہ کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے دھو ڈالیں پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ سبحان اللہ۔ بغداد کے ایک عالم نے آقا کی شان میں ایک کتاب لکھی، منظوم لکھی، تقریباً 40,000 اشعار میں نبی کی صورت سیرت کو بیان کرنے کے بعد جو آخری اشعار لکھے اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلب ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ،
بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری کائنات روشن ہوئی اور آپ وجہ کائنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کے حسن و جمال کو صحابہ سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار اور شمشیر کی طرح تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ سورج اور چاند کی طرح تھا۔ جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ کائنات دنیا کو منور کر رہا تھا۔ میری ایک نظر 14ویں کے چاند پر پڑتی اور دوسری نظر آمنہ کے چاند پر پڑتی۔ فرمایا خدا کی قسم، آمنہ کا چاند 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند کے چہرے سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہیں۔ فرمایا چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستعار ہیں، وہ کم زیادہ ہو جاتی ہیں۔ چاند جب پہلی رات کو نکلتا ہے تو بہت باریک ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جوبن اور تابانی پر آتا ہے۔ 14ویں کے بعد پھر اضمحلال شروع ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کا نور جو چمکا تو وہ چمکتا ہی رہا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی زندگی کی ہر گھڑی وہ اور زیادہ رفعت اور بلندی والی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا مرض الوفات میں تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز آقا نے پردہ اٹھایا اور ہم نے چہرہ انور کو دیکھا تو یوں لگا جیسے قرآن کریم کا مقدس ورق ہو، قرآن کریم کا کوئی صحیفہ ہو، حسی اور معنوی نور سے اللہ نے انہیں منور کر دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کوئی کپڑا وغیرہ سی رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر کچھ چمکتے ہوئے پسینے کے قطرے دیکھے موتیوں کی طرح، تو میں نے کہا کہ اگر آج عرب شاعر ابو کبیر حضلی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اتنا مبارک چہرہ گویا کہ بادلوں میں بجلیاں کون دی گئی ہوں۔ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین ایک کتاب ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے والد شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں آمنہ کے لال کو دیکھا اور پوچھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، مصر کی عورتوں نے دیکھا پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ دی، آپ کو دیکھ کر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ خدا کا نے فرمایا اللہ نے میرے حسن کو مخفی رکھا ہے، اگر کائنات پر ظاہر کر دیا جاتا تو فرمایا چیخیں نکل جاتی، کلیجے پھٹ جاتے، لوگ برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی لیکن ایمان نہیں لائی۔ میرے آقا کو جس نے دیکھا پہلے کلمہ پڑھا پھر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شمائل میں نبی کی سیرت کا نقشہ مفتی صاحب نے بیان کیا، فرمایا خوبصورت چہرہ تھا، ازہر اللون، واسع الجبین، ذلیع الفم، مفلج الاسنان، کس اللحیہ، سہل الخدین۔ فرمایا آپ ازج الحواجب فی غیر سوابع، اسی طرح فرمایا کہ آپ کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر دقیق المسربہ، آپ کی گردن وہ چمکتی ہوئی چاندی سے زیادہ خوبصورت تھی، طویل الزندین، سائل الاطرافی۔ فرمائے مسیح القدمین ینبو عنہم الماء، آپ کے قدموں سے پانی چھلکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسی لیے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی،
عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک۔ پھر مجھے اتنا کہنے دیجئے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا، کاش مکے کی میں فضا ہوتا، ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا، تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا، بیچ طائف بوقت سنگزنی تیرے لب پہ سجی دعا ہوتا، کسی غزوے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، کاش عہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی گمنام واقعہ ہوتا، لفظ ہوتا کسی میں آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا، کوئی جنگجو عرب ہوتا تیرے سامنے جھکا ہوتا، میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا، کاش میں چاند ہوتا تیرے زمانے کا چاند ہوتا، تیرے حکم سے بٹا ہوتا، اداس ہوتا چشموں کا تیرے قدموں میں بہہ گیا ہوتا، پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا، کاش میں کوئی پیڑ کھجور کا ہوتا جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا تجھے حیرت سے دیکھتا ہوتا، خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی تیرے پاؤں چومتا ہوتا میں بھی رستہ ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرا رستہ دیکھتا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم۔ آج تو پیار محبت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جذباتیت بھی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں میں رضوان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، دونوں کی آنکھوں میں جو ہیں، بسم اللہ کریں۔ آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، پھر کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، کاش محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، کاش محفل ہو ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے کریں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، یاروں سے کریں ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا،
نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آنکھوں میں آنسو، یہ خوشی کے ہیں، یہ پیار کے ہیں، یہ محبت کے ہیں، چاہے وہ ہمارے علماء کرام ہیں یا ہمارے نعت خواں، یہ سبھی کی آنکھوں میں جو یہ دل امڑ آتا ہے جب آپ اس قدر پیار اور محبت سے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہاں ظاہر سی بات ہے جن ہستی کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پیارے نبی، آپ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں، جب بھی بات کی جاتی ہے، جب بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح سے دل بھر آتا ہے۔ اور یہ محبت ہے جو امٹ کے آنکھوں میں آ جاتی ہے، یہ محبت ہے جو اس طرح سے آنسوؤں سے باہر آ جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر کبھی کبھی جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، چاہے اپنی خطاؤں کی دعا نہ بھی مانگیں، لیکن ایسے بھی کبھی کبھی جب اللہ کے سامنے اس کے حضور سجدہ کیے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ دل کی بات ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کبھی دنیا میں اس بات کو جب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ناموس رسالت پہ جب بات آتی ہے تو اسی لیے دیوانوں کی طرح لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ سو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک چھوٹی سی بات ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، جب اس پہ چھوٹی سی کوئی بات آتی ہے تو کس قدر غصہ آتا ہے آپ کو۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، خاص طور سے یہ بات اگر آگے پہنچائی جائے ان لوگوں تک جو ہمارے جذبات سے اس طرح سے کھیلتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی پہ کسی پہ تھوڑی سی بھی بات آتی ہے آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ سوچیں، ہم سب مسلمان اپنی فیملی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کی ذات مبارک پہ، ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے لیے۔ تو جب خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی آپ کی ذات مبارک کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر ہم کیسے اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمارا دل پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے ینگسٹرز کو بھی اور ان تمام لوگوں کو بھی جو نعوذ باللہ اس طرح کی چیزوں میں کہتے ہیں کہ چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حضور کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ بے شک بہت بڑی ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں نا، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ چلیں چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔ जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सरा जाना अलबहर अला मन बे कसो तूफान
نقش پیدا جی ہاں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان میں بول ہماری سحری کی ٹرانسمیشن۔ اللہ پاک اس چھوٹی سی ہماری کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند ہے میرے رب کو جب اس کے محبوب کی اس طرح سے تعریف کی جائے، اس کو بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح دیوانہ وار اس کے محبوب سے پیار کیا جائے۔ تو اسی لیے بس اس کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی ہماری کوشش ہے، اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ مفتی نوید عباسی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سبھی اس میں اپنی اپنی طرف سے ایک حصہ کر لیں پورا۔ پھر اس کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے میرے سوال ہیں، وہ بڑے عام فہم سے سوال ہیں، وہ کوئی سوال نہیں ہے، مطلب اوبویسلی آپ کے بارے میں ہے، تو وہ تھوڑی سی تفصیل اس پہ امین شہیدی صاحب ہمیں دے چکے ہیں، لیکن تھوڑی اور تفاصیل ہیں جو ہم جانیں گے۔ لیکن مفتی صاحب آپ کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آج ہم یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کی قسم کھاتا ہے، حضور علیہ السلام کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا حسن وہ حسن ہے جو کائنات پر ابھی جیسے بات ہوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو حسن ظاہر ہوا وہ ایسا ظاہر ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ نے اس حسن کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹوا دی، اور انہیں درد بھی محسوس نہ ہوا۔ وہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرضوان نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پہ۔ سبحان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا حسن کیا ہے؟ فیصل قریشی صاحب، ابھی جو آپ نے علماء کرام کی گفتگو کے بعد خود آپ نے نتیجہ اخذ کیا کہ ہم مسلمان اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے، اور اس محبت میں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ آج ہم نہیں کہتے، یہ تو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کے سامنے حسان بن ثابت کہہ گئے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ فَقَعُوا، کہ میری عزت، کائنات کی ساری عزتیں عزت مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کا حسن ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے جو دیکھا تو وہ اس حال میں دیکھا کہ وہ زلیخا پر اعتراض کر رہی تھی کہ کس غلام سے محبت کر دی، چونکہ یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ تو زلیخا نے کہا ذرا تم دیکھو تو صحیح، اور اپنے اوپر سے لگائے گئے الزام کو ہٹانے کے لیے وہ جو عورتیں وہاں سے گزری، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چھری اور پھل تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، نبی کے حسن کو نہیں دیکھا۔ بس وہ نبی جان کر نہیں دیکھا، صرف حسن یوسف کو دیکھا، تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے چھریاں ان کے ہاتھوں پہ کٹ گئی، جان بوجھ کے نہیں کاٹا، انجانے میں کٹا، اور کاٹنے والی مصر کی عورتیں تھیں جو حسن کے تمام معاملات سے آگاہ و آشنا تھی۔ یہاں خطہ عرب کے مرد تھے، اور وہ مرد بھی کہ جو سالہ سال جن کی تلواریں خون آشام تھی، جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، محبت جن کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے اور نبی علیہ السلام کا کلمہ ان لوگوں نے پڑھا، تو پھر انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر حضور کی محبت میں عرب کے ان مردوں نے، نبی علیہ السلام کے ان صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے بتایا کہ وہ عورتیں اگر انجانے میں کاٹ سکتی ہیں حسن یوسف پر اپنی انگلیاں، تو ہم عرب کے مرد جان بوجھ کر نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں۔ فیصل قریشی صاحب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا بھی مفتی فضل سبحان صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سراجم منیرہ کہا، سراج قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، سراج چراغ کو کہتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء
محبوب کے حسن و جمال و کمال کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں کبھی چاند کا لفظ اور کبھی سورج کا، لیکن رب العالمین وہ چاند اور سورج جیسے بڑے منابع نور کو استعمال نہیں فرما رہا، بلکہ خالق کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال و کمال کو بیان کرنے کے لیے سراجم منیرہ یعنی چمکتا چراغ کہہ رہا ہے۔ اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ سراجم منیرہ کہا گیا؟ اگر قرآن نبی علیہ السلام کو سورج کہتا تو کمی یہ ہے کہ سورج کو ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی، دیکھنے والے کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور آنکھوں کی روشنی زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چاند تو خود ایک قرہ غیر منور ہے جو سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے، لیکن جو چراغ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ وہ خود سے روشن ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے سراجم منیرہ کا جو الفاظ کا استعمال ہوا، یہاں یہ بتایا گیا کہ سراج کا لفظ قرآن مجید میں سورج کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی ایسا چراغ جو معمولی نہیں ہے جس کی روشنی چند لوگوں تک پہنچتی ہو، حضور وہ چراغ ہیں جن کی روشنی سارے عالم کو منور کر رہی ہے۔ اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ حضور علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی تکلیفیں بھول جایا کرتے تھے۔ ایک عورت احد کی طرف بڑھے جا رہی ہے، اسے راستے میں خبر ملتی ہے کہ تیرے شوہر کو قتل کر دیا گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے حضور علیہ السلام کی خبر بتاؤ۔ نبی علیہ السلام کیسے اس بے تابانہ دوڑ میں وہ عہد میں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے ہٹو آگے، بتانے والے بتاتے وہ لاشا تیرے بیٹے کا پڑا ہے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسے بتایا جاتا ہے وہ لاشا جو پڑا ہوا ہے وہ تیرے بھائی کا ہے۔ وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوڑو انہیں، مجھے محمد عربی کی خبر دو۔ جب نبی علیہ السلام کا چہرہ فیصل قریشی اس عورت کے سامنے آتا ہے، وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ ساری مصیبتیں مجھے برداشت، آپ کو دیکھ کر مصیبتیں چھٹ گئی ہیں، دل کو سکون مل گیا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ایک عورت جس کا جوان بیٹا پڑا ہو، شوہر پڑا ہو، بھائی پڑا ہوا ہو اور وہ سارے خون میں لت پت ہوں، وہ انہیں نہ دیکھے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، تو پتہ یہ چلتا ہے جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن ہے وہ کائنات پر ظاہر نہیں ہوا۔ علماء نے کہا وہ ظاہر ہو جاتا، لیکن جتنا ظاہر ہوا وہ اتنا ظاہر ہوا کہ اتنا حسن نہ کسی اور نبی اور رسول کا ظاہر ہوا، نہ صبح قیامت تک کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کر دلوں کو قرار ملتا ہے۔ فیصل قریشی صاحب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو جنہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نقشہ کھینچا یہاں علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جس حسن، جس جمال، جس کمال کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام نے اور آج کے دور میں بھی جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے بھی نبی کے نام پر گردنیں کٹوا دی۔ آج اس گئے گزرے دور میں حضور کا کوئی امتی اگر شرابی بھی ہو وہ سارے معاملات کر سکتا ہے، پر نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی بے ادبی، کوئی توہین، کوئی حضور کا خاکہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے نبی پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں چھوٹا سا سیکنڈز کی بات ہے، یہاں سیاسی باتیں یا یہ چیزیں یہ اپنی جگہ ہیں، وہ لوگوں کے اپنے سلسلے میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کی کہ اے اقوام عالم، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور جب تم ان کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے۔ اور یہ جو ان کا جملہ ہے نا
کہ آپ تم سارے لوگ یہاں جانتے ہو کہ دل کا درد سارے دردوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے. واہ. تو یہ اصل ہم سمجھانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, ہر چیز مسلمان برداشت کر سکتے ہیں. حضرت سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. جب ان کو مشرکین نے گرفتار کیا تو پہلے لالچ دیا گیا کہ تم نبی علیہ السلام کے خلاف کہ بھئی تم ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے, اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے. لیکن انہوں نے کسی صورت میں بھی آمین نہیں بھری. تو بالآخر حضرت سیدنا زید بن دسنہ کو انہوں نے سزائیں دینا شروع کی. ان کو جسم کاٹا, اس پہ نمک چھڑکا, پھر ان کو مارتے رہے, شدید ترین اذیتیں دیتے رہے. اور پھر جس وقت انہوں نے اپنی طرف سے جی بھر کے ان کو ستا چکے, ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنا چکے, تو کہنے لگے کہ دل سے تو کہتے ہوگے کہ اس وقت میری جگہ محمد ہوتے اور میں بچ جاتا. آپ تڑپ گئے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم جس طرح مجھے یہ مار رہے ہو میں مر جاؤں, میں پھر جیوں, میں پھر مروں, میں پھر جیوں. تم مجھے 1000 بار یوں ہی تڑپا تڑپا کر مارو اور بدلے میں مجھ سے یہ کہو کہ میں رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا برداشت کروں گا. اللہ کی قسم 1000 بار مرنا پسند کروں گا, رسول اللہ کے قدمین طیبین کے اندر ایک کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کروں گا. تو اصل یہ بات سمجھی جائے, اس چیز کو سمجھا جائے کہ کوئی بھی مسلمان ہے. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ عشق رسول کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے, نہ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے جبوں کی ضرورت ہے, نہ دستاروں کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی داڑھی پگڑی اور کنگھی شنگھی کی ضرورت ہے. یہ عشق یہ ڈیرا ڈالنے پہ آتا ہے تو داڑھی منڈے غازی المدین شہید کے سینے میں بھانبڑ مچا دیتا ہے. یہ ڈیرا ڈالنے پہ آتا ہے تو غازی عبدالقیوم, ڈیرا ڈالنے پہ آتا ہے تو غازی مرید حسین. یہ کون ہے؟ ایک علاقے کا نمبردار ہے, ایک چوکیدار ہے, ایک جناب عام بندہ ہے. اور یہ عشق اگر وہ ڈالنے پہ آئے نا, بھانبڑ مچانے پہ آئے, تو ایک پولیس والے جوان کے سینے میں عشق آگ لگا دیتا ہے, غازی ممتاز حسین قادری. تو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے نہ مولوی ہونا ضروری ہے, نہ پیر ہونا ضروری ہے, نہ اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا شیخ الحدیث ہونا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کے دل میں رسول اللہ کا عشق موجود ہے. آخری چھوٹے سے میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں. جب خاکے بنے ڈنمارک کے اندر تو ہم لوگوں نے اسلام آباد شہیدی صاحب ہم نے وہاں ریلی نکالی, 1000 لوگ تھے. حضور کے صدقے لوگ محبت کرتے ہیں, میں فرنٹ پہ لیڈ کر رہا تھا. تو یعنی بہت بڑا کراؤڈ, اسلام آباد ہائی وے کے اوپر, وہ کتنا چوڑا ہائی وے, تو اگلا سیرا ہمارا اقبال ٹاؤن تھا, پیچھے کھنہ پل تک عوام یوں پیک تھا. اچھا میں دیکھ رہا ہوں تو ایک جو ہے نا وہ معذور آدمی, وہ گاڑی کے آگے آگے ہمارے جہاں سے وہ ریلی آ رہی تھی تو آگے آگے وہ گاڑی وہ سائیکل چلاتے ہوئے, وہ ویل چیئر چلاتے ہوئے وہ جا رہے. جیسے وہ ریلے کا وہ بھاؤ میں نے دیکھا, میں نے ایسے میں نے کہا یہ تو گیا بھائی, اس پیکنگ سے جا رہے یہ بندہ تو پس جائے گا بھی. میں نے آپ کو کوئی میں تھوڑا سا اسپورٹس مین بھی, میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی گاڑی سے, میں نیچے اترا, میرے ساتھ میرے جتنے دوست تھے سیکورٹی کے لوگ وہ بھی سارے اترے. تو میں نے ظاہر ہے ہم نے کنٹرول کر لیا جو پیچھے سے وہ مجمع آ رہا تھا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم ادھر کیا کر رہے ہو, اللہ کے بندے نکلو. مطلب ظاہر ہے اس وقت بندے کا لہجہ اسی طرح ہوتا ہے. تو اس کے نا اچانک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ایسے اس نے کر کے دیکھا, کہنے لگا مفتی صاحب کیا رسول اللہ صرف ٹانگوں والوں کے معذوروں کے نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں یاد کہ پھر وہ ریلی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا تقریریں ہوئی اور کیا نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ خدا بندہ ان معذوروں کے دل میں تو نے یہ عشق ڈالا ہے. آج صدیاں بیت گئی, ہم نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا, بس ان کی شانیں پڑھی ہیں, سنی ہیں. آج اگر ہماری یہ حالت ہے تو ان کی کیا حالت ہوگی جو سرخ ودعا کے روزانہ نظارے کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہم ساروں سے کہتے ہیں خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ ناموس رسالت سے آگے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہم دنیا کی ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ناموس رسالت پہ جو حملہ ہے یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. صحیح, بالکل سچ بات ہے. اور دیکھیں میرے اللہ کے پیارے نبی, یہ بات بڑی ماننے والی ہے. ہر چیز عیاں تھی آپ کے سامنے, کچھ بھی ناممکن نہیں تھا. جب آپ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, یا معراج
کا واقعہ آپ سب کے سامنے، اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میرے پیارے نبی نے جس طرح سے جو عوامل ہیں، جو عام روزمرہ کی زندگی ہے، اگر ہم اس کی جانب دیکھتے ہیں، جو سختیاں کاٹی ہیں، بہت ساری مثالیں یہاں پہ ہمارے علماء کرام نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ شاید وہ سختیاں جو ہیں ہمارے باقی انبیاء کرام پہ اس طرح سے نہیں ہوئی. ابھی چند دن پہلے حنیف قریشی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بند دروازے کے اندر بی بی مریم کے لیے کھانا موجود ہوتا تھا، لیکن وہیں پہ میرے پیارے نبی جب اپنے آپ ان کو جب یہ مکہ کے واقعے کے بعد وہاں پہ موجود تھے تو پتے کھا کے زندگی گزاری. کیا نہیں کر سکتے تھے؟ سب کر سکتے تھے، لیکن نہیں. ایک عام انسان تک اپروچ پہنچانے کے لیے کہ مطلب ایک عام انسان ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. سو یہ بڑی کچھ ضروری چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں. شہیدی صاحب میں شاید اتنی بات کر نہیں پا رہا ہوں، تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جن کو سمجھنا میرے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. چلیں ہم بریک لیتے ہیں اور پھر اذان فجر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتكونوا شهداء على الناس وليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على قبر محمد في القبور. میرا محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، دوستو، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت، حسین، جمیل کسی کو نہیں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے. آپ زمینوں کے بھی نبی ہیں، آسمانوں کے بھی نبی ہیں، مشرق کے بھی نبی ہیں، مغرب کے بھی نبی ہیں، شمال کے بھی نبی ہیں، جنوب کے بھی نبی ہیں. آپ عرش سے لے کے فرش تک، آپ سرا سے لے کے ثریا تک، آپ خاکی سے لے کے آبی تک، آپ نوری سے لے کے ناری تک، آپ تمام کل کائنات کی مخلوقات کے نبی ہیں. چرند کے نبی ہیں، پرند کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، نبیوں کی بھی آپ نبی ہیں. انا نبی الانبیاء، آپ نبیوں کے نبی ہیں. آپ امام الانبیاء، آپ نبیوں کے امام ہیں. آپ انا سید الولد آدم، آپ ساری آدم کی جتنی اولاد ہیں آپ اس کے سردار ہیں. یہ کائنات آپ کے لیے ہے. یہ کائنات آپ کی آمد سے مزین ہوئی. اس کائنات کو آپ کے آمد نے روشنیاں بخشی. اس کائنات کو آپ کی آمد نے ایک نور بخشا. اندھیرے چلے گئے، ظلمت ختم ہو گئی، نفرتیں ختم ہو گئی، افراتفری کی فضا ختم ہو گئی، نفسا نفسی کی فضا ختم ہو گئی. لوگوں کی عبادت سے نکل کر ایک وحدہ لا شریک کی طرف دوڑنے لگے. لوگوں کو اللہ کا تعارف آپ نے کروایا. لوگوں کو آپ نے جنت بتائی، آپ نے لوگوں کو جہنم بتائی، آپ نے لوگوں کو حقیقت بتائی، آپ نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد کی طرف راغب کیا. آپ کی 63 سالہ زندگی اس کائنات کے آنے والی جتنی نسلیں ہیں آخری انسان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی سب کے لیے رہنما، آپ کی زندگی سب کے لیے ایک چراغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے ہدایت کا سبب ہے. جو لینا چاہے، جو لینا چاہے، جو لینا چاہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے حبیب، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے،
آپ چاہتے ہیں عبادتیں قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں، ریاضتیں قبول ہوں، اللہ کے ہاں ہم مقبول ہو جائیں، جنت بھی مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، تو فرمایا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام کیا ہے؟ فاتبعونی، حضور کی اتباع کرنی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ حضور کی جھلک، حضور کی جھلک نظر اگر آ گئی نا آپ کے اور میرے چال ڈھال میں، تو میری آپ کی تو قسمت بدل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس انداز سے چلتے تھے، تو وہ جو جادوگر آئے انہوں نے اسی طرح جبہ قبہ، اسی طرح امامہ، ہاتھ میں لاٹھی، اللہ تعالیٰ نے تمام جادوگروں کو ہدایت دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی کسی کی شکایت کرتا ہے، یہ تو میری نقل میں آئے تھے، یہ تو میرے تعصب میں آئے تھے، یہ تو میرے حق میں نہیں تھے، یہ تو میرے خلاف تھے، آپ نے انہیں ہدایت کیسے دی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کی جھلک ان میں نظر آئی، جس طرح آپ کی نقل انہوں نے کی تھی، آپ کی طرح لاٹھی، آپ کی طرح انہوں نے لباس پہنا تھا، آپ کی ادا ان میں نظر آئی، میں نے ہدایت ہی دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، آپ کی ادائیں تو آپ کے حسن سے شروع ہوتی ہیں، آپ کی ادائیں تو آپ کے ماتھے سے۔ حدیث میں روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نیم گنگریالو بال، کبھی آپ مانگ نکالتے تھے اور کبھی آپ بالکل سیدھا آپ کنگا کر کے بال سیدھے کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر بال یہاں تک ہوتے تھے، یہاں یہ کان کے لوح تک، ادھر اکثر یہاں تک ہوتے تھے، اور پھر کبھی کبھار یہاں تک ہوتے تھے شانوں تک، پھر کبھی کبھار یہاں تک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ہی حسن، آپ میں حسن ہی حسن، حسین لفظ بھی آپ کے آگے ماند پڑ جاتا تھا، خوبصورت لفظ بھی آپ کے آگے شرمندہ ہو جاتا تھا۔ جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہو، اتنا حسن ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس سے چرند پرند آ کے جن کی زیارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکرا ہمیشہ شور کرتا تھا، لیکن جب آپ کے آنے کی آہٹ محسوس کرتا تھا تو ام المؤمنین فرماتی ہیں ایسا خاموش ہو جاتا تھا جیسے کہ اس نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ آپ کا حسن، اگر خوبصورتی معیار ہے تو میرے نبی سے تو خوبصورت کوئی نہیں، اخلاق معیار ہے تو میرے نبی سے اچھے اخلاق تو کسی کے نہیں، اچھا خاندان معیار ہے تو میرے نبی سے اچھا خاندان کسی کا نہیں، اچھا حسب اور نسب اگر معیار ہے تو میرے نبی سے کسی کا اچھا نسب ہو ہی نہیں سکتا، اگر ازواج معیار ہے تو میری نبی جیسی ازواج کسی کی نہیں، اگر اولاد معیار ہے تو میری نبی جیسی اولاد تو کسی کی نہیں، اگر داماد معیار ہے، رشتہ دار معیار ہے، والد معیار ہے، والدہ معیار ہے، تو میرے آپ کے نبی سے جو بھی سلسلے جڑے ہیں ان سے تو بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر تو محبت کے حقدار آپ ہی ہیں۔ آپ کا ماتھا کشاتا اور آپ کی یہ جو بھویں ہیں یہ بالکل اس طرح کمان کی طرح خوبصورت بنی ہوئی، اور یہاں بیچ میں بال نہیں ہے، یہاں بال نہیں تھے، بیچ میں بال ہونا خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے، آپ کے یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، اور یہ جو پلکیں تھیں نا آپ کی پلکیں، یہ بڑی دراز تھی، لمبی تھی، آنکھیں موٹی اور لمبی، آنکھیں موٹی ہو اور پھر لمبی ہو اور پلکیں بھی لمبی ہوں، اور بھویں بڑی خوبصورت گولائی میں بنی ہوئی ہو، اور آنکھ کے اندر جو سفیدی ہے وہ انتہائی سفید سرخ ڈوریاں، اور جو اندر سیاہی تھی وہ انتہائی اثر رکھنے والی، اور آپ یہ جو ناک کا یہ حصہ یہ تھوڑا سا یوں بڑا، باقی یوں بالکل جس طرح خوبصورتی کے حسن کو آپ ایک جگہ جمع کر دیں، آپ کی ناک بڑی خوبصورت، اور آپ کی یہ جو جگہیں ہیں، یہ گال، یہ اگر
چپکے ہوئے ہوں یوں تو یہ کمزوری کی علامت ہے، اور زیادہ نکلے ہوں تو یہ موٹاپے کی علامت ہے۔ آپ کے نہ چپکے ہوئے تھے نہ زیادہ باہر تھے، بالکل ایسے گول خوبصورت چمکدار نور چھلکتا ہوا۔ پھر آپ کی داڑھی گنجان، گنگریالے بال، اور قدرتی ایک مٹھ جو ہوتی ہے ایک ہاتھ سے دائیں بائیں، یہ آپ کی داڑھی ہے۔ اور آپ کی گردن جو ہے وہ بالکل سرائی جیسی یوں بالکل سیدھی لمبی گردن، اور آپ کے یہ جو کندھے تھے یہ بالکل لمبے، یعنی بیچ میں فاصلہ، اور پھر یہ جو آپ کے دانت مبارک تھے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا، ہلکا ہلکا فاصلہ، یہ شروع کے 4 دانتوں میں فاصلہ جس سے نور چھلکتا تھا جب آپ بات کرتے تھے، ان 4 دانتوں میں شروع کے۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے، جیسے پھر آپ نے مہندی لگائی اور وہ بھی چھپ گئے، 14 سفید بال یہ آپ کے سر اور داڑھی میں۔ آپ کا سینہ کشادہ تھا، اب سینہ نکلا ہو پیٹ اندر ہو یہ بھی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے، اب سینہ اندر ہو پیٹ باہر ہو یہ بھی خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے۔ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، بالکل برابر، اور آپ کے سینے میں زیادہ بال نہیں تھے، باریک سی لائن لکیر وہ بالوں کی یوں سیدھے نیچے آتی تھی سیدھی، اور آپ کے پیٹھ پیچھے مہر نبوت آپ کے پیٹھ کے پیچھے نمایاں ہوتا تھا، اور آپ کی جو انگلیاں تھیں یہ جو ہتھیلی یہ کشادہ بڑی ہتھیلی، انگلیاں بالکل سیدھی، آپ کا جسم سفید خوبصورت حسین وسیم قسیم، قسیم کہتے ہیں جس کو ایک طرف سے دیکھیں دل ہی نہ بھرے، وسیم کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھیں دل ہی نہ بھرے۔ آپ کا قد بڑے سے بڑا قد آور آپ کے پاس آتا تھا، آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا قد اس کے قد سے لمبا ہوتا تھا، یہ آپ کو معجزہ تھا۔ آپ کا قد لمبا نہیں تھا زیادہ، لمبا قد بھی حسن کو ماند کر دیتا ہے، اور چھوٹا قد بھی نہ آپ زیادہ موٹے تھے، آپ نے موٹاپے کو منع فرمایا، آپ نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد اور بڑے سے بڑے قد والا کوئی آپ کے پاس آتا، آپ کھڑے ہوتے تو آپ کا قد اس سامنے والے کے قد سے لمبا ہوتا، اور پھر آپ کے پیر، آپ جب وضو فرماتے تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ پیروں پر تیل لگا ہوا ہو، اب تیل پیروں پہ لگا ہو تو پانی ایسے گزر جاتا ہے، ایسے پانی گزرتا تھا آپ کے پیروں سے۔ حضرت میمونہ ایک صحابیہ ہے، انہوں نے اپنے والد سے حجۃ الوداع میں درخواست کی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں، ہمارے نبی ہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تو والد ان کو لے کے آئے کہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار ہیں، تو آپ ان کے والد کی طرف اور لوگوں سے مخاطب ہیں، انہوں نے ایک سائیڈ سے آپ کو کیسے دیکھا، آپ کے چہرے انور کو نہ دیکھ سکیں، لیکن آپ کے پیروں کو دیکھ کے واپس آ گئی۔ جب واپس آئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، کہا اللہ کے نبی کی چہرے کی زیارت تو آپ بہت بڑی سعادت ہے، میں تو اللہ کے نبی کے پیر دیکھ کے آئی ہوں، اور پیر میں بھی انگوٹھے کی ساتھ والی جو انگلی تھی اس میں جو حسن تھا میں اس کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی۔ تو جس نبی کے پیروں کی انگلی میں اتنا حسن ہو تو ان کا خوبصورت والضحیٰ چہرہ کیسا خوبصورت ہوگا۔ آپ جب بات کرتے تھے آپ کی آواز بڑی خوبصورت آواز، انتہائی خوبصورت آواز، آپ ہمیشہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے، چونکہ آپ کی آنکھوں میں ایک جلال بھی ہوتا تھا، اور یہاں ایک رگ تھی جو غصے کے وقت یوں یوں ہوتی تھی یہاں اس طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے چلتے تھے جیسے اوپر سے کوئی نیچے اتر رہا ہے، بڑے بڑے قدم آپ نہیں لیتے تھے، چھوٹے قدم لیکن تیزی ہوتی تھی اس میں، آنکھیں نیچے اور چال میں تیزی،
قدم چھوٹے چھوٹے. تو آپ کی ہر ادا محفوظ کی. حضرت شیخ سعدی نے آپ کے لیے آپ کی تعریف میں کلام لکھنا چاہا لیکن الفاظ ہی نہیں مکمل ہو رہے تھے، تو انہوں نے 2 مصرے لکھے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب آگے ان کو مصرع ہی نہیں مکمل ہو رہا کہ مکمل کیسے ہو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو رات کو سوئے اس غم میں کہ آخری جملہ اور مصرع مکمل نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی خواب میں ملے کہ شیخ سعدی سے کہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ صلو علیہ وآلہ. تو یہ جو جملہ ان کو جب صبح اٹھے بڑے خوش تھے کہ میری نعت اور میں نے جو اللہ کے نبی کا حسن جمع کیا تھا اللہ کے نبی نے انہیں مکمل کر دیا صلو علیہ وآلہ کہہ کر. آپ کی ہر ادا محفوظ ہے. آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام عسکر، دوسرے کا نام ثعلب. آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، 4 اونٹنیاں، قصوہ، جدعہ، عذبہ اور شہبہ. آپ کی 9 بکریاں تھیں، ایک بکرا تھا. تو ایک بکرا اس کا نام یمن تھا اور ایک بکری آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی، اس کا نام بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کا نام کمارا، جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی. آپ کے 2 خچر تھے، دلدل فضہ. آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یعفور. آپ کے 2 گدھے. ساری چیزیں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک. آپ کا پورا شجر نسب محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن دارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن یرد بن ملالحیل بن قینان بن آنوش بن شیث و بن آدم علیہ السلام. پورا شجر نسب میرے آپ کے نبی کا محفوظ ہے. اس سے بہترین حسن کسی کا نہیں ہو سکتا، جو ذات میں بھی خوبصورت ہو، صفات میں بھی خوبصورت ہو اور زندگی ایسی ہو جس زندگی کے مثال قیامت تک کوئی نہ دے سکتا ہو جو آپ کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی خوبصورت زندگی سے مستفید ہونے کا، آپ کے اداؤں پر مر مٹنے کا، آپ کی زندگی کو اپنے گھروں میں، دفتروں میں، کارخانوں میں، محلوں میں، جہاں جہاں ہم ہیں آپ کی زندگی کو ساتھ لینے کا ہمیں. تو یہ نعمت ہے، یہ تحفہ ہے، یہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس قدر قریب کر دے کہ آپ کی ہر ادا ہماری چال ڈھال سے نظر آئے، اور اللہ ہماری اسی کوشش کو، اسی محنت کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.